بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 3۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ سلطان محمد خان ایشیائی کوچک کی شورشیں دبا کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی اینجل کو غیر مسلح کر کے نظر بند کر دیا۔ اینجل کو شبہ گزرا کہ سلطان کی یہ کارروائی یقیناً شہزادی کی ایما پر عمل میں لائی گئی ہے۔ اس وقت اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر شہزادی کے روبرو اس نے ہیلن کا نام لیا ہی کیوں تھا، اور جس مقصد کو لے کر وہ یہاں آیا تھا اس کا اشارتاً ہی صحیح شہزادی کے سامنے ذکر ہی کیوں کیا تھا۔ لیکن اب تو تیر کمان سے نکل ہی چکا تھا۔ گزرے لمحات اور گزری باتوں کے ماتم سے کیا فائدہ۔ اس دوران سلطان محمد کی خدمت میں قسطنطنیہ کا ایک وفد حاضر ہوا۔ قسطنطنیہ کے فرمانروا قسطنطین سیزدہم نے سلطان کو نو عمر اور نو تجربے کار سمجھ کر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ سلطان محمد نے وفد سے دریافت کیا، آخر تمہارا بادشاہ کیا چاہتا ہے؟ وفد کے قائد نے جواب دیا، ہمارے بادشاہ نے سلطان عالی کو مطلع اور متنبہ کیا ہے کہ آپ کے والد مرحوم کے زمانے سے قسطنطنیہ میں اور خان نامی ترک شہزادہ نظر بند ہے۔ اس کے اخراجات آپ کی حکومت برداشت کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن اب حالات اور وقت کے پیش نظر وہ رقم ناکافی ٹھہرتی ہے۔ اس لیے ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ لفظ حکم نے سلطان کے جسم میں آگ لگا دی، لیکن اس نے مصلحت اندیشی اختیار کی۔ وفد کے قائد سے پوچھا، اگر اس رقم میں اضافہ نہ کیا جائے تو؟ وفد کے قائد نے جواب دیا، تو پھر ہماری حکومت اس امر پر مجبور ہو جائے گی کہ شہزادی کو رہا کر دے، تاکہ وہ شہزادہ اپنی گزر بسر کے لیے رقم کا انتظام خود کر لے اور ان وسائل کو فراہم کرے جو اس کی شان و شوکت اور پرآسائش زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سلطان نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا بادشاہ ہمارے روبرو ایک امیدوار سلطنت کو لا کھڑا کر دے گا، اور اس طرح وہ ہمیں پریشان اور عاجز کرنے کی کوشش کرے گا۔ قائد نے جواب دیا، نظربند شہزادہ ادرنا کا طالب ہے، اور ہماری حکومت کے خیال میں اس محروم شہزادے کو گزر بسر کے لیے اگر ادرنا بخش دیا جائے تو کوئی معیوب بات نہ ہوگی۔ اس پر سلطان نے کہا، تم لوگ واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ تمہارا مطالبہ ابھی زیر غور ہے، ہم اپنا حتمی جواب بہت جلد بھیج دیں گے۔ قاصد نے اصرار کیا، ہماری سلطنت کو جلد از جلد جواب مل جانا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ وقت گزرے گا ہماری حکومت نظربند شہزادے پر فضول اخراجات سے زیر بار ہوتی جائے گی۔ وفد واپس چلا گیا۔ سلطان نے اس کے جاتے ہی ایڈریانو پول میں ایک شاندار قصر کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے پہلے سلطان محمد اول نے قسطنطنیہ کے مد مقابل ایشیائی ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کرایا تھا جس کا نام حصن اناطولیہ تھا۔ محمد ثانی نے قسطنطنیہ کے مقابل یورپی حصے میں ایک نئے قلعے کی تعمیر شروع کرا دی۔ یہ قلعہ رومیلیا نامی جگہ پر بن رہا تھا۔ ہزاروں مزدور اور معمار اس کام پر لگا دیے گئے تھے۔ قسطنطین کو قلعے کی تعمیر پر اعتراض ہوا۔ اس نے سلطان کی خدمت میں ایک وفد روانہ کیا۔ اس وفد نے پہلے تو اس کا جواب چاہا کہ سلطان نے ابھی تک قسطنطین کے مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان نے اپنے وزیر خلیل پاشا کو پیش کیا کہ اس وفد کو اس ناجائز مطالبے کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ خلیل پاشا کا وہ جواب جو سلطان محمد ثانی کی ایما اور مشورے سے تیار کر کے رکھا گیا تھا، رومی وفد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس میں خلیل پاشا نے بہت سخت لب و لہجہ اختیار کیا تھا، احمق اور بدبخت رومیوں، ہمیں تمہاری چالوں کا پورا علم ہے، اس کے برعکس تمہیں اس خطرے کا کوئی احساس نہیں جو تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ محتاط سلطان یعنی مراد ثانی چل بسا۔ اب اس کا تخت ایک ایسے نوجوان فاتح کے قبضے میں ہے جو کسی بھی پابندی کا روادار نہیں اور جس کے راستے میں کوئی بھی مشکل رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر تم اس کے ہاتھ سے بچ نکلے تو اسے خدا کی رحمت سمجھنا،
اور یقین کر لینا کہ ابھی خدا تمہارے گناہوں کی سزا میں ڈھیل دے رہا ہے۔ تم بے سود اور بالواسطہ دھمکیوں سے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ تم شہزادے اورغان کو رہا کر دو، اسے ادرنا کا بادشاہ بنا دو۔ تم دریا پار سے ہنگری والوں کو اپنی مدد کے لیے بلوا لو۔ تم کو اس کی بھی اجازت ہے کہ ہمارے خلاف مغربی قوموں کو بھی میدان جنگ میں لے آؤ۔ غرض جو چاہے کرو، مگر یقین رکھو کہ نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ نکلے گا کہ ہمیں اشتعال دلاؤ گی اور اپنی تباہی اور بربادی کو اور قریب لاؤ گی۔ رومی وفد نے سلطان سے شکایتاً کہا، حضور والا کے علم میں ہوگا کہ آپ کے جد امجد نے یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی اجازت طلب کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کسی اجازت اور معاہدے کے بغیر جو یہ قلعہ تعمیر کرا رہے ہیں تو یہ معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ سلطان نے جواب دیا، ابھی تک تمہارے شہر قسطنطنیہ کے خلاف میں کوئی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تمہارے شہر کی حدود اس کی فصیلوں تک ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہے تمہاری حکومت کی حدود سے باہر ہے۔ تم اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ ماضی میں تم اہل ہنگری سے اتحاد کر کے ہمارے ملک پر حملہ آور ہوتے تھے، اور فرانسیسی بیڑے نے دریائے دانیال کو روک لیا تھا، لیکن میرے والد مراد زور قوت سے کام لے کر آبنائے باسفورس سے گزر گئے۔ اس وقت میں خود ایڈریانوپول میں کمسن تھا۔ اپنے بادشاہ سے پوچھنا کیا وہ اس ماضی کو بھولا چکا ہے جب مسلمان کانپ رہے تھے اور تم لوگ ان کی عزت چھیننے کے ترپائی تھے۔ وفد کے قائد نے سوال کیا، لیکن حضور والا، ان تمام باتوں کا قلعے کی تعمیر سے کیا تعلق ہے؟ بالکل ہے، سلطان نے طیش میں کہا۔ اس جنگ میں وارسا کے میدان میں جب میرے والد نے فتح حاصل کی تھی تو اسی وقت یہ قسم کھائی تھی کہ باسفورس کے مغربی ساحل پر قلعہ ضرور تعمیر کراؤں گا، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے والد کی قسم پوری کروں۔ قائد نے دلیری سے عرض کیا، لیکن حضور والا کو یہ بھی علم ہوگا کہ اس کے ناخوشگوار نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ سلطان نے مشتعل ہو کر جواب دیا، بے شک ناخوشگوار نتائج نکل سکتے ہیں، لیکن کس کے خلاف، کس کے حق میں، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ میں تمہاری حکومت کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ جس خطے کا میں مالک ہوں وہ وہاں میرے اعمال پر پابندیاں عائد کرے۔ یہ خطہ میرا ہے۔ باسفورس کے ایشیائی ساحل پر ترک آباد ہیں، اور اس یورپی ساحل کو رومیوں نے خود ہی خالی کر دیا ہے۔ یہاں قلعہ تعمیر ہو کر ہی رہے گا۔ وفد کے قائد نے پوچھا، کیا یہ سلطان والا کا قطعی اور آخری جواب ہے؟ ہاں، قطعی بھی اور آخری بھی۔ تم لوگ واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ موجودہ عثمانی سلطان اپنے پیشروؤں سے بالکل مختلف ہے۔ کہنا میرے عزائم میرے اپنے پیشروؤں کی خواہشات سے بھی آگے ہیں۔ میں وہ سب کچھ پورا کر دینا چاہتا ہوں جو میرے آبا و اجداد کے ارادوں میں بھی نہ تھے۔ وفد نے واپسی کے لیے حرکت کی اور پوچھا، کیا ہم لوگ جا سکتے ہیں؟ سلطان نے جواب دیا، ہاں، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ تمہیں بحفاظت جانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے یہ بھی سنتے جاؤ کہ اگر میرے پاس اس سلسلے میں پھر کوئی سفیر آیا تو وہ کھال کھینچے جانے کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ وفد چلا گیا۔ قلعے کی تعمیر کا کام ہوتا رہا، اور عیسائی اس تعمیر کو بادل ناخواستہ گوارا کیے رہے۔ یہ قلعہ 3 ماہ میں تیار ہو گیا۔ دوسری طرف ایڈریانوپول کا قصر بھی تیار ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اس قصر کا نام جہان نما اور قلعے کا نام حصن رومیلیہ رکھا۔ قلعے کی شکل مثلث تھی، اور اس کے ہر گوشے پر نہایت مضبوط اور مستحکم برج بنوائے گئے تھے۔ اس کی دیواریں 22 فٹ چوڑی تھیں، لیکن برجوں کی چوڑائی 30 فٹ رکھی گئی۔ سلطان نے قلعے کی تعمیر کے بعد یہاں فوج بٹھا دی اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں اور خچروں کو آس پاس کی چراگاہوں میں چرائیں، اور اگر کوئی مقامی شخص مزاحم ہونے کی کوشش کرے تو اسے سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے یہ بھی حکم دے دیا کہ ساحل سے گزرنے والے جہازوں سے محصول وصول کیا جائے۔ وینس کے ایک جہاز نے سلطان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اسے توپ زنی کر کے سمندر کی تہ میں بٹھا دیا گیا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں۔
اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ سلطان نے اینجل کو اس وقت طلب کیا جب وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید سلطان نے اسے فراموش کر دیا ہے، لیکن جب سلطان کے آدمی نے اسے یہ بتایا کہ تمہیں سلطان یاد فرما رہے ہیں تو اس کی آدھی جان نکل گئی۔ اس نے خوفزدہ انداز میں پوچھا، میرے بھائی، جب تم سلطان کے پاس چلے تھے اس وقت اس کے چہرے پر کیسی کیفیت پائی جاتی تھی؟ سلطانی خدمتگار نے جواب دیا، کس میں اتنی ہمت ہے کہ سلطان کے چہرے کو غور سے دیکھ سکے؟ اینجل چکرایا ہوا تھا اور بولا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو میرے بھائی، کس میں اتنی ہمت ہے کہ سلطان کو نظر بھر کر دیکھ سکے، لیکن تم یہ ضرور بتا سکو گے کہ اس وقت سلطان کا لب و لہجہ کیسا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ سلطان کے لہجے میں عام سی کیفیت پائی جاتی تھی یا اس میں ناراضی اور مخمصہ بھی شامل تھا؟ خدمتگار نے جھنجلا کر کہا، اب زیادہ باتیں مت بنا، میں نہیں جانتا کہ سلطان کے لب و لہجے میں غصہ تھا یا نہیں تھا۔ اینجل بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ خدا خیر کرے، معلوم نہیں کیوں میں واپس آ گیا، سرویا میں بڑی پرسکون زندگی گزار سکتا تھا۔ خدمتگار نے تنزن کہا، جب آدمی کو اس کی شامت دھکا دیتی ہے تو اسے یہی دن دیکھنا پڑتا ہے۔ اینجل نے تشویشناک اور غمزدہ لہجے میں کہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی خطرے کی بات ضرور ہے۔ یا میرے خدا، میری جان بچا، میں بالکل بے قصور اور سلطان کا جانثار اور وفادار ہوں۔ جب وہ سلطان کے سامنے پہنچا تو دیکھا سلطان کچھ افسردہ بیٹھا ہوا ہے۔ اینجل کی حالت اس وقت اور زیادہ غیر ہو گئی جب اچانک دو خدمتگاروں نے اس کی دونوں طرف کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے قابو میں کر لیا۔ ان حالات میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ اسی وقت سلطان کے اشارے پر ایک اور شخص موجود ہوا اور وہ سلطان کے سامنے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اس شخص سے کہا، تم اس نابکار سے پوچھو کہ اس نے سرویا میں اپنے شب و روز کس طرح گزارے۔ اس شخص نے سلطان کا سوال دہرایا۔ اینجل تھر تھر کانپنے لگا، دہشت میں اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ سلطان نے درست لہجے میں کہا، اس سے جواب لیا جائے۔ سلطانی نمائندے نے سختی سے کہا، جواب کیوں نہیں دیتا؟ ذل ہمان نہیں چاہتے کہ تو کسی صفائی کے بغیر ہی سزا پائے۔ اینجل نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، حضور والا، سرویا والوں نے میری اتنی ضیافتیں کیں، اتنی دعوتیں کیں کہ میں دعوتیں اڑانے کے علاوہ کچھ کر ہی نہ سکا۔ سلطان نے کہا، اس سے پوچھو یہ قسطنطنیہ کیوں گیا ہوا تھا؟ کیا وہاں بھی دعوتیں اڑاتا رہا؟ نمائندے نے سلطان کا سوال دہرایا۔ اینجل کے رہے سہے حواس بھی رخصت ہو گئے۔ وہ دونوں خدمتگاروں کے بازوؤں میں کسی شرابی کی طرح جھول گیا۔ بے اختیار کہنے لگا، سلطان معظم رحم، حضور والا رحم۔ سلطان نے پوچھا، رحم کیوں؟ کس بات پر رحم؟ کس جرم پر رحم؟ اینجل کی پھر ہمت بندھی اور بولا، حضور والا کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بعض عزیز اور احباب قسطنطنیہ میں بھی ہیں اور وہاں مجھے سینٹ حیا صوفیہ کی زیارت کو بھی جانا تھا۔ سلطان نے اپنے نمائندے کے ذریعے سے سوال کیا، تیری ساری باتیں مشتبہ ہیں، ہر بات، تیرا ہر جواب شک آلودہ ہے، اور کیا تو نے یہ مثل نہیں سنی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے لاتعداد جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ اینجل کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ کیا سلطان کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے؟ اور اگر معلوم ہوا ہے تو اس معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ سلطان نے کسی کو حکم دیا اسے حاضر کیا جائے، اور ذرا دیر بعد دو خدمتگار ایک اور شخص کو اپنے بازوؤں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ اینجل نے اس شخص کو پہلے ہی نظر میں پہچان لیا تھا، یہ مائیکل تھا۔ سلطان نے مائیکل کو حکم دیا، یہ بدبخت جس منصوبے کے ماتحت یہاں آیا ہے اسے بیان کیا جائے۔ مائیکل نے فر وہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا جسے پورا کر کے اینجل ہیلن کو حاصل کر لیتا۔ اس نے اپنی راہ کے اس بھاری پتھر کو دور کرنے کی یہ ترکیب سوچی کہ سلطان سے مل کر اینجل کا سارا منصوبہ اس کے گوشے گزار کر دیا جائے۔ مائیکل نے کیا کچھ کہا اینجل پوری طرح سن نہیں سکا، کیونکہ خوف اور دہشت سے دل اتنی زور زور سے دھڑکا کہ بعد میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھوں کے آگے بے وقت کی سیاہی دوڑتی چلی گئی
اور اینجل بالکل بے جان سا ہو کر دونوں خدمتگاروں کے بازوؤں میں جھولنے لگا۔ گردن ایک طرف جھک گئی اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو دینے کی وجہ سے سلطانی روب و دبدبے اور عتاب سے نجات پا گیا۔ ادھر قسطنطین نے بھی تمام مسیحی دنیا کو اپنی مدد کے لیے آواز دی۔ ابھی تک مسیحی دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصہ چرچ آف دا روم کے زیر اثر تھا اور یہ پوری مغربی دنیا پر حاوی تھا، اور دوسرا حصہ چرچ آف دی گریک کے دائرۂ اثر میں تھا۔ یہ قسطنطین کے ماتحت تھا اور اس کا مشرقی حصوں میں اثر و نفوذ زیادہ تھا۔ قسطنطین نے نہایت دانشمندی اور ایثار کا ثبوت دیتے ہوئے روما کے پوپ کو لکھا، جناب والا، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی مذہبی اختلافات مٹا دیں اور سب متحد اور متفق ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ میں بخوشی آپ کے عقائد کو تسلیم کرتا ہوں اور آئندہ قسطنطنیہ کا گرجا بھی آپ کے ہی ماتحت ہوگا۔ اس پیشکش اور جذبہ ایثار نے وہ کام کیا جو بڑی بڑی تدبیریں بھی نہ کر سکتی تھیں۔ پوپ نے خوش ہو کر پورے براعظم یورپ میں جہاد کا اعلان کر دیا۔ وینس اور جنیوا کے بحری اور بری فوجیں قسطنطنیہ کی طرف چل پڑیں۔ اسپین کی شمالی ریاست ارگون اور قسطلہ کے فوجی بری اور بحری دستے بھی قسطنطین کی مدد کے لیے حرکت میں آ گئے۔ ادھر ہنگری سے اربان نامی ایک شخص سلطان محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ اربان اہل وطن اور ہم قوموں کی ناقدری کا شکار تھا۔ اس نے سلطان کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا اور بتایا کہ وہ سلطان کے لیے بہترین دور مار توپیں تیار کروا سکتا ہے۔ پہلے تو سلطان اچھی طرح اس کا منصوبہ سمجھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ توپیں تیار کر دی جائیں۔ اربان توپوں کی تیاری میں مشغول ہو گیا۔ اینجل کو حیرت اس بات پر تھی کہ سلطان نے اسے فوراً ہی قتل کیوں نہ کروا دیا۔ دوران اس کے پہرے داروں نے بتایا کہ سلطان بطور خاص توپیں تیار کرا رہا ہے اور اس میں کسی ایک توپ میں اینجل کو ڈال کر قسطنطنیہ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اینجل خوفناک سزا کا حال سن کر نیم مردہ ہو گیا اور روتے روتے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ اب اسے نہ تو ماریا یاد آ رہی تھی اور نہ ہیلن، اسے دونوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ سلطان محمد اپنی فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے پہنچ گیا اور اس کا خشکی کی طرف سے محاصرہ کر لیا۔ قسطنطنیہ والوں نے بھی فصیل کی برجوں پر توپیں چڑھا دیں اور ان پر بے شمار آدمی متعین کر دیے۔ بحر مارمورا میں سلطان کے جہازوں نے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آنے والے بحری جہازوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ اسی دوران جنیوا کے 5 بحری جہازوں نے سلطان کی بحری ناکہ بندی کو توڑ دیا اور سامان رسد لے کر خلیج باسفورس میں شاخ زرری میں داخل ہو گئیں۔ سلطان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ساحل سمندر پر اپنے دستے کے ساتھ بے چینی سے ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتا پھرتا رہا۔ اسے اپنی بحریہ کی ناکہ بندی کے ٹوٹ جانے کا بڑا ملال ہوا۔ ان جہازوں کے بعد 5 اور جہاز نمودار ہوئے اور سلطان نے اپنے امیر البحر کو حکم دیا کہ ان جہازوں کو ہرگز نہ نکلنے دیا جائے۔ ترکی بحریہ حرکت میں آ گئی اور اس نے دشمن کے جہازوں کو محاصرے میں لے لیا، اور ترک بحری سپاہ دشمن کے جہازوں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے اور دشمن انہیں دھکیلنے لگا۔ قسطنطنیہ کی فصیل پر چڑھے ہوئے عیسائی بھی اس کشمکش کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ترکوں کے جہاز بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور غنیم کے جہاز بہت بڑے بڑے۔ پھر اچانک یہ تماشا دیکھنے میں آیا کہ دشمن کے ترکی بحریہ کی ناکہ بندی توڑ کر تیزی سے شاخ زرری میں داخل ہو گئے۔ شاخ زرری کے کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک موٹی فولادی زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ قسطنطنیہ والوں نے اس زنجیر کو ڈھیل دے دی اور ان کے امدادی جہاز شاخ زرری میں محفوظ ہو گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ترکی جہاز بھی آ گئے تھے، لیکن ان کے آتے ہی زنجیر کھینچ کر دیوار کی طرح کر دی گئی، جس سے ترکی شاخ زرری میں داخل نہیں ہو سکے۔ اس ناکامی نے سلطان کو بے قابو کر دیا۔ اس نے اسی وقت اپنے امیر البحر کو طلب کیا اور اس کی مکوں اور گھونسوں سے پٹائی کر دی۔ اس مرمت نے یہ اثر ضرور دکھایا کہ اس کے بعد کوئی جہاز ترکوں کی بحری ناکہ بندی کو توڑ نہ سکا۔ سلطان محاصرہ کیے پڑا رہا۔ اینجل نظر بند تھا۔ سلطان کی دوری نے اینجل کو قدر سکون بخشا۔ شہزادی ماریا کو اینجل کے زیر عتاب آنے کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہم قوم کو کسی بھی طرح بچا لینا ہی چاہتی تھی۔ اس نے شاہی پہرے داروں کو رشوتیں دے کر
اینجل سے ملنے اور مل کر کوئی منصوبہ بنانے کی سازش کی۔ رات کی تاریکی میں جب کہ لوگ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں، شہزادی مردانہ لباس میں اینجل کے پاس جا پہنچی۔ اینجل پہلی نظر میں اسے پہچان نہ سکا۔ وہ سمجھا کوئی ترکی شہزادہ اس کی جان لینے آن پہنچا ہے۔ وہ شہزادی کو دیکھتے ہی گڑ گڑایا، معزز شہزادے، میں بالکل بے گناہ ہوں، آپ یقین کریں، میری خطا بس اتنی سی ہے کہ میں سیرویا کے بادشاہ کی بیٹی ہیلن سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اور یہ کم بخت مائیکل جس نے ایک سازش تیار کر کے مجھے گرفتار کروا دیا ہے، وہ اصل میرا رقیب ہے اور چاہتا ہے کہ میں ہیلن اور اس کے درمیان سے دور ہو جاؤں۔ اب آپ ہی غور فرمائیں کہ میں کس حد تک گنہگار یا مجرم ہوں۔ شہزادی ماریا کو اس انکشاف سے ذہنی اذیت پہنچی۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی اور بس دیکھتی رہی۔ اینجل کے ہوش و حواس پر موت کی دہشت دھند کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں رکھتا تھا لیکن ان کی بصارت ناقابل اطمینان تھی۔ ایک پہرے دار نے اینجل کو جھڑکا، تو یہ کیا بے سر و بات تقریر کر رہا ہے اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ ہوش و حواس میں رہ کر کام کی باتیں کر لے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اینجل نے بے بسی سے جواب دیا، افسوس کہ میری عقل کام نہیں کر رہی۔ شہزادے کا مجھ سے تعارف کروا دیا جائے اور غایت ملاقات بتا دی جائے۔ شہزادی نے اس کی پریشانی دور کر دی اور بولی، اینجل، میں ماریا ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ اینجل کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہزادی کو دیکھنے لگا۔ اسے فوراً ہی اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہوا کہ اس نے ہیلن کا ذکر خواہ مخواہ کر دیا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اینجل، تم سچ مجھ بتا دو کہ تم پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ کس حد تک صحیح یا غلط ہے۔ اینجل کو جو کچھ کہنا تھا وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ اس نے مختصراً کہا، مجھ پر بہتان باندھ دیا گیا ہے، تہمت لگائی گئی ہے، میں بے گناہ ہوں۔ شہزادی نے افسوس سے کہا، لیکن تم اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتے۔ اینجل نے جواب دیا، ہاں یہ بات بھی ہے۔ شہزادی نے کہا، اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو ایک بار پھر تم سلطان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرو، کیونکہ سچ میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اینجل نے خوشامدی کی، شہزادی صاحبہ، کیا اس معاملے میں آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ شہزادی نے جواب دیا، سلطان نوعمر ضرور ہے، لیکن اس کے ارادوں میں فولاد کی سی سختی ہے۔ اگر اس نے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو تم یقین کرو کہ اس کے ارادے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اینجل نے روتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ اسی وقت ایک خوفناک دھماکے نے سب کو ہلا دیا۔ شہزادی نے گھبرا کر پوچھا، یہ دھماکہ کیسا ہے؟ پہرے دار نے جواب دیا، اربان نامی ہنگری کے ایک کاریگر نے سلطان کے لیے توپ بنائی ہے، یہ شاید اسی کا تجربہ کیا گیا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ تجربہ یہاں سے کتنی دور کیا گیا ہے؟ پہرے دار نے کہا، جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے یہاں سے تقریباً 4 میل دور یہ تجربہ کیا گیا ہے، اور اس توپ سے تقریباً 600 پاؤنڈ کا سنگی گولا پھینکا گیا ہے، جو اربان کے اندازے کے مطابق 1 میل کے فاصلے پر گرا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ اب قسطنطنیہ زیادہ دنوں کا مہمان نہیں۔ اینجل اوندھے منہ گر پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اور اگر یہ درست ہے کہ توپ تیار ہو چکی ہے تو اب میں بھی بس چند دنوں کا مہمان ہوں، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ مجھے توپ کے دہانے میں رکھ کر اڑا دیا جائے گا اور قسطنطنیہ والوں پر میرے خون کا چھڑکاؤ ہو جائے گا اور میرے اعضائے جسمانی کے ریزے ہوا میں بکھر جائیں گے۔ شہزادی نے ہنس کر پوچھا، یہ تجھے کس نے بتا دیا کہ تو توپ میں رکھ کر اڑا دیا جائے گا؟ اینجل نے جواب دیا، انہی پہرے داروں میں سے کسی نے بتایا تھا۔ شہزادی نے افسوس کا اظہار کیا، اینجل، مجھے افسوس ہے، میں تجھے اتنا بزدل نہیں سمجھتی تھی۔ اینجل نے کہا، میں بزدل نہیں ہوں شہزادی صاحبہ، بلکہ اپنی بے گناہی کی موت مرنے کا قبل از وقت افسوس ہو رہا ہے۔ اگر تم خود کو واقعی بے گناہ سمجھتے ہو تو تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے، بالکل مسیح کی طرح جو چپ چاپ صلیب پر چڑھ گئے تھے۔
اینجل نے کسی حد تک اطمینان کا اظہار کیا اور بولا، میں صبر و شکر سے جان دینے کی کوشش کروں گا۔ شہزادی نے واپس جاتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گی کہ تم بچ جاؤ، لیکن قبل از وقت اس کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ شہزادی نے جاتے جاتے پہرے دار سے کہا، تم اس کا اس وقت تک خیال رکھنا کہ جب تک سلطان کوئی قطعی فیصلہ نہ صادر فرما دیں۔ پہرے دار کیا بولتا، اسے تو اس ملاقات ہی کے بدلے کا کافی انعام مل چکا تھا۔